السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدعنوانیوں، لاقانونیت، irregularities، کرپشن کی معرکۃ الآراء کہانیاں موجود ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہیں۔ ایک ادارے کی میں بتا رہا ہوں، ڈیلی بیسس پہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، لیکیج ہو رہی ہے، نالائکیوں کی وجہ سے نقصان اٹھایا جا رہا ہے۔ 8 کنال کے بنگلوز کے اوپر ایک ایک افسر کو جو ہے وہ الاٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ 8 کنال کے بنگلوز، وہ کمرشل لائن کے اوپر، اس کے دائیں بائیں آمنے سامنے ساری بلڈنگز کمرشل ہو چکی ہیں۔ اس کے نامنل چارجز دے کے کمرشل اس لیے نہیں کرا رہے، وہ ریزیڈینشل رہے، اور 4 بندوں پہ مشتمل فیملی جو ہے 8 کنال کے اوپر رہے، جس کی مینٹننس، سیکورٹی اور ٹیکس اس کی رینٹ سے زیادہ آتے ہوں۔ ایک نہیں ہے، 20 ہیں اسی طرح کے معاملے جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ رینٹل ایریاز کے اندر میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو تماشا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی آفیسر ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا، بیوروکریٹس آ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو پیٹی بائی ہوتے ہیں، وہ ویسے ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ 2 مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا۔ آپ کہیں گے یار گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے لے کے گورنمنٹ کو دینے کا فائدہ کہ ایک جیب سے دوسرے، ایسا نہیں ہے۔ جس ادارے کا میں بات کر رہا ہوں اس میں گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں لگا ہوا، صرف گورنمنٹ کی گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ پالیسی ہولڈرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے، بس۔ اس کا وہ ڈیویڈنڈ لیتے ہیں اربوں روپے کا سالانہ، ورنہ سارا فنڈ جو ہے، جو پریمیم لوگ دیتے ہیں پالیسی ہولڈرز، ان کا پیسہ ہوتا ہے، اور انہی کے پیسے کو ساؤنڈ بیسس پہ، پروڈنٹ لائنز کے اوپر ان کو انویسٹ کرنا ہے، اس پہ ریٹرن لینا ہے، ان کو پے آف کر سکیں، تاکہ جو اربوں کے کلیمز آتے ہیں وہ آپ ٹائملی پے کر سکیں، جس کے لیے وہ انشورنس لیتے ہیں۔ تو یہ انویسٹمنٹ ہے، ریئل اسٹیٹ ایک انویسٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کی ہوئی ہے، اور اس کی یوزیج اگر پروڈنٹلی ہو اور افیکٹولی ہو تو اس کا ریٹ آف ریٹرن جو زیادہ آئے تو ان کے ریٹرن پالیسی ہولڈرز کو زیادہ جائے نہیں۔ میں نے کہا 87 پراپرٹیز ہیں جو پرومیننٹ لوکیشنز میں ہیں، ہر سٹیز میں آلموسٹ تقریباً، اور ان کو گورنمنٹ آفیسز کے اندر دیے ہوئے، انہوں نے ان کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں بڑے نامنل ریٹس کے اوپر۔ ایک دوسرا جو رہ رہے ہیں ان میں کچھ کورٹس بھی ہیں، جیسے کراچی میں بینکنگ ٹریبونل جو ہے ان کی بلڈنگ میں، ڈرگ کورٹس ہوتی تھی ان کی بلڈنگ میں تھی، اس کے علاوہ انکم ٹیکس ٹرائبونل ہے وہ بھی ان کی بلڈنگ میں تھی۔ کرایہ مارکیٹ تو دے ہی نہیں رہے، دوسرا جو کرایہ بھی پے نہیں کرتے۔ جب میں سیکنڈ ٹائم واپس گیا ڈپارٹمنٹ میں تو میں نے دیکھا ڈیفالٹر کی لسٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان میں وہ کورٹ کو نوٹس بھیجا تو انہوں نے آگے سے ایک نوٹس دے دیا کہ جس افسر نے یہ نوٹس دیا ہے کورٹ کو وہ آ کے پیش ہو جائے۔ ہم نے کہا بھائی بڑی زبردست بات ہے، پیش تو نہیں ہوئے، ہم نے اس پہ ان کو جواب دیا کہ حضور یہ آپ کو ایز اے ٹیننٹ آپ کو نوٹس دیا، آپ کو ایز اے کورٹ نہیں دیا، آپ ٹیننٹ اور ڈیفالٹر ہیں، اور ڈیفالٹ کے لاء کے تحت یہ اچھا نہیں لگے گا کہ کورٹ رینٹ کنٹرولر کا نوٹس آپ کے کورٹ کے باہر جو ہے دروازے پہ ہم پیسٹ کرائیں۔ آپ یہ پیمنٹ کر دیجئے ہماری، اور آپ کو اگر اچھا نہیں لگ رہا تو آپ یہ ناجائز جگہ پہ بیٹھ کے آپ اپنی عدالت نہیں چلا سکتے۔ پھر ان کو ہوش آیا جج صاحب کو، انہوں نے کہا اچھا یہ ہو رہا ہے، ان کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے، بجٹ آ رہا ہے رینٹ کا، کھا رہے ہیں نیچے، اچھا آپ کو کرایہ نہیں مل رہا؟ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر
اور ہمارے آفس میں اتنا خوف طاری کہ کورٹ ہے بھائی، پتہ نہیں کیا کر دے گی. ہم نے کہا کیا کر دے گی بھائی؟ ٹیننٹ ہے، کرایہ دار ہے، کرایہ دینا اس پہ بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح کسی اور پہ. تو ملینز کے ان کو بجٹ ان کو سینکشن ہوتے تھے، لوکیٹ ہوتے تھے، اور کسی اور مد میں کھا جاتے تھے. تو وہ پیمنٹ آئی. ایک اور ڈپارٹمنٹ، انٹیلیجنس بیورو، بہت بڑی ماشاء اللہ مارکت لارا ان کے افسر ہوتے ہیں، ان کی طرف تو دیکھنا بھی گناہ ہے. وہ صدر کے ایریا میں 1600 اسکوائر فٹ کا ایک فلیٹ 4 دہائیوں سے لے کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کوئی 500 روپے کرائے پہ وہ بھی نہیں دے رہے تھے. جب میں واپس گیا تو دیکھا تو بہت بڑا ان کا ایک ڈیفالٹ آ رہا تھا. نوٹس بھیجا ان کو. کوئی کوئی میں نے کہا نا ایسے لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی. میں نے لائر کو دے دیا کیس کے جائیں ان کو کیس کریں ان کے اوپر. اب جب کورٹ سے نوٹس آیا، ریسیو کرنے والا تو تھا کوئی نہیں، تو گیٹ پہ جو ہے وہ پیسٹ کرا دیا گیا. جب ایسے لوگوں کے باہر گیٹ پہ نوٹس پیسٹ ہو تو اس کی پھر ایک اس کی اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو دوسرے دن ہی ان کے ڈائریکٹر صاحب آ گئے. ڈائریکٹر صاحب آئے، کہنے لگے وہ تو ہماری بےزتی کر دی آپ نے یہ کر دیا. ہم نے کہا اچھی بات ہے جی. ہم نے کہا جس طرح آپ کا کام ہے انٹیلیجنس کا، ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم پالیسی ہولڈر کے پیسے کے امین ہیں، کسٹوڈین ہیں، ٹرسٹی ہیں. ہم نے اس کو پروڈنٹلی ہم نے اس کو انویسٹ کرنا ہے اور اس پہ ریٹرن لینا ہے. آپ لے کے 40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اور 1 ٹکا نہیں دے رہے آپ. یہ سرکاری تو نہیں ہے جو آپ نے دبا لی ہے جگہ. کہنے لگا ہم کرایہ دیتے. میں نے کہا نہیں، کرایہ تو وہ 500 تو اب چلے گا نہیں، اب تو مارکیٹ ریٹ دیں گے. اب دیں گے تو وہ پورا پچھلا ڈیفالٹ دیں گے، اور جس ڈیٹ سے یہ ڈیو تھا اور انکریز اس وقت سے دیں گے. بڑے ان کو وٹ چڑھے. وہ جو ہمارے صاحب تھے جو آیا ہوا تھا بیوروکریسی سے، میں نے کہا نا اس کی ٹریننگ کے بعد ایک کیس پھنسا ہوا تھا، اس کو کلیئرنس نہیں مل رہی تھی. تھا تو 2 نمبر ہی ہے. اس کو انٹیلیجنس کی کلیئرنس نہیں مل رہی تھی فردر پروموشن کے لیے. اس نے اس چیز کو کیش کرنے کے لیے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا یہ اس طرح نہیں ہوگا. وہ پورا ان کے سارا ایک تو ڈیفالٹ دیں گے اور دوسرا مارکیٹ ریٹ دیں گے تو یہ میں کیس وڈرا کروں گا، ادروائز نہیں. تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ایف بی آئی کے آفس سے ہمیں پوری پیمنٹ آئی، لیز ایگریمنٹ سائن ہوئے، اور ان کا ریگولیٹ ہوا ان کا کیس. کوئی اس تو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. کرایہ لینے کے لیے کوئی ہمارا افسر جاتا تھا تو اس کو وہ اس کے سامنے کسی نہ کسی مجرم کو الٹا لٹکا کے اس کو ٹھکائی کر رہے ہوتے تھے. وہ بیچارہ ڈر کے واپس آ جاتا تھا. تو یہ سارے کام کرنے ہیں آپ نے ہیں تو کون آپ کو پیار کرے گا بھائی؟ کون آپ کی اچھی رپورٹ دے گا؟ کون کہے گا کہ یہ اپ رائٹ افسر ہے، یہ پرو ایکٹیولی کام کرتا ہے؟ آپ کے ساتھ والا بھی آپ کے گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو، آپ کے اوپر والا بھی، اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی. یہ گورنمنٹ آفیسرز اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نیکسس ہوتا ہے ان کا کہ آپ اس کو توڑ نہیں پاتے. مثلاً اب میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے 20 سال سے جو ہمارے ادارے میں ہو رہا ہے، شیخ کمیونٹی، انٹیریئر سندھ کی شیخ کمیونٹی، ایک جاتا ہے دوسرے کو، وہ جیسے وہ جو وہ ریس نہیں ہوتی جس میں اسٹیک ایک بندہ بھاگتا ہوا جاتا ہے، دوسرے کو پکڑاتا ہے، دوسرا بھاگتا ہوا جاتا ہے، اگلے اپنی ٹارگٹ لائن پہ پہنچتا ہے، تیسرے کو یہ انہوں نے لگا رکھا ہے. ایک شیخ جاتا ہے، مطلب حفیظ شیخ ایک آیا، وہ گیا، الطاف شیخ آ گیا، وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ریاض شیخ آ گیا، اس کے بعد ایک منظور شیخ آ گیا، اس کے بعد ایک کوئی مشتاق شیخ آ گیا. اتنے شیخ ہیں، ابھی بھی 3 شیخ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ جس یہ حساب ہے کہ جیسے وہ نیچے کوئی مردار دیکھ کے اوپر سے گدھ ایک دیکھ کے آتا ہے نا، نیچے آ کے جب بیٹھتا ہے تو وہ سب کو آوازیں دیتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ. حلفاً کہہ رہا ہوں، میں اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دینا. وہ میرا جو تھا وہ ریاض شیخ، اس نے اپنے بچپن کا دوست الطاف شیخ بلا لیا، اور کرپشن کے عروج پہ اس شخص کے پاس لوگوں کی پی ایف کی فائلیں کہ پینشن کی فائلیں جاتی تھی، دبا کے بیٹھ جاتا تھا کہ ہمارے یہاں تو ہوتی نہیں ہے، تمہارے یہاں ہمارے ادارے میں. اس وقت تک وہ پینشنرز کو ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے سیٹلمنٹ ہو جاتے تھے، اور یہ مہینوں لے کے بیٹھا رہتا تھا. ہمارے جو ریزیڈینشیل یونٹس ہیں ان کے لیے بورڈ کا ڈیسیجن تھا، جو آفیسر دوسرے سٹیز سے ٹرانسفر ہو کے آتے ان کو کرائے پہ دیا جائے، اور اسی گراؤنڈ کے اوپر کورٹ سے وہ پرائیویٹ ٹینر سے خالی کرائے گئے تھے ریزیڈینشیل یونٹس، بڑے اچھے علاقے میں کوئنز روڈ پہ ہیں. تو یہ موصوف آئے، اس میں کہیں نہیں تھا کہ یہ ڈیپوٹیشنس کو بھی دیں گے، کیونکہ ان کو تو آنا جانا ہوتا ہے. ان کے ہاؤس رینٹس بہت نامنل سے ہوتے ہیں. مطلب ایک فلیٹ میں ہمارا آفیسر 40,000 روپے دے رہے ہیں، اور ان کو دوست دھاندلی سے انہوں نے لے لیا، اور 6,000 روپے پہ وہیں پہ رہ رہے ہیں یہ. میں نے اعتراض کیا، میں نے کہا ان کو مل نہیں سکتا. تو میری گردن مروڑ کے انہوں نے خود سے کرا لیا. پھر جب ٹرانسفر ہوا تو اس لیز کے اندر لکھا ہوتا تھا امیجیٹلی سرنڈر کرے گا، نہیں کیا. میرا خیال ہے آج تک نہیں ہے، وہ 6-7 سال سے پتہ چلا وہ وہاں تو وہ نہیں ہے، اس کی کوئی رشتہ دار رہ رہی ہے وہاں. اب رشتہ دار رہ رہی ہے تو کہنے کو رشتہ دار ہوگی، کسی کو دے دیا ہوگا. وہ کم از کم 60-70 ہزار روپے پر منتھ کا وہ فلیٹ ہے، جس پہ اس کے 6,000 روپے کٹ رہے ہیں، اور وہ ایٹ سورس کٹنے ہیں. اب وہ چلا گیا، اس کا ایٹ سورس کچھ نہیں ہے. اور یہاں جو آفیسر بیٹھا ہوا ہے، سمپل ایک لیٹر لکھے اس کے ڈپارٹمنٹ کو، اس سے جگہ لے سکتے ہیں. وہ کیوں لے؟ کتی چوروں سے رل جائے تو کون حفاظت کرے گا؟ یہ حال زبردستی کر کے لے لیں. آپ لکھتے لکھتے تھک جاؤ کہ بھائی نہیں ہو سکتا یہ. آپ کی وہ لٹرلی فائلوں میں آپ کی گردن مار دیں گے. ایسا نیکسس ہے یہ، جس کو میں نے سٹارٹ لیا تھا، میں نے کہا تھا انفارمل گروپنگ. یہ انفارمل گروپنگ اس ملک کو وہ نقصان پہنچا رہی ہے، انڈیا کی فوج بھی نہیں پہنچا سکتی. یہ ایک ادارے کی جو یہ ادارہ تو اس لیے بچا ہوا ہے، پیسے یہاں لوگوں کے آ رہے ہیں، اور سرکار سب کچھ لوٹنے کے باوجود بھی اس کو ختم نہیں کر پائی. وہ جو ادارے جن کے اندر سرکاری پیسہ لگا ہوا تو تباہ و برباد ہو گئے. کیا ریلوے، کیا پی آئی اے، کیا اسٹیل مل، کیا دوسرے ادارے، تباہ و برباد ہو گئے. وہ کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں جس پہ آپ ہاتھ رکھ سکے. سوئی گیس اتنا وائبرنٹ قسم کا ادارہ تھا، تباہ و برباد ہو گیا. اور جن کو ان چیزوں کا تدارک کرنا چاہیے وہ اپنے یشو میں لگے ہوئے. میں نے کہا بڑے بڑے بنگلے لے کے بیٹھے ہوئے، اے سی ڈی سیز، اور ان کے گورنمنٹ آفیسرز کے دیکھیں آپ سرکٹ ہاؤسز، گیسٹ ہاؤسز. ایک گیسٹ ہاؤس تھا، میں لاہور میں میری پوسٹنگ تھی، گیسٹ ہاؤس اسٹیٹ لائف کا گلبرگ کے اندر 8 کنال کے اوپر، گلبرگ 3 میں. ایک سیکشن افسر نے اس کے 2 کمرے سے اپنے قابو میں رکھے ہوئے، اور 1 ٹکا اس کا کوئی کرایہ نہیں، کچھ نہیں، اور اس کو کوئی کچھ بولنے کے قابل نہیں، کیونکہ سیکشن افسر مسٹری آف کامرس کا، اور مسٹری آف کامرس میں سیکشن افسر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کسی افسر کا جیسے اردلی ہوتا ہے. اور یہ جتنے بھی کرونیز آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی ساری فائلیں وائلیں اسی کے تھرو آتی جاتی، اس کو بولنے کے لیے تھے کوئی. میں وہاں گیا تو اس کا آؤٹ اسٹینڈنگ کوئی 3.25 لاکھ روپے آیا ہوا تھا. میں نوٹس بھیجا اس کا منسٹری کو، چیخو پکار مچ گئی کیسے آپ نے اس سے مانگ لیے پیسے. میں نے کہا مجھے لکھ کے دے دو، یہ اس کے باپ کی جگہ ہے، میں نہیں لوں گا. یا یہ لکھ کے دے دو میرے پرویو میں نہیں ہے، میں نہیں لوں گا. پتہ یہ چلا اس کا ڈرائیور وہاں رہتا تھا، وہ بھی نہیں آتا تھا، ڈرائیور ہوتا تھا. اور اس میں بجلی، اے سی، دنیا کی جہاں کے ایکسپینسز وغیرہ بہت بہت رہا تھا. اور اس ڈرائیور نے وہاں پہ عیاشی گڈھا بنایا ہوا تھا.
اور وہ ڈرائیور ان جنرل مینیجرز کو جس طرح ٹریٹ کرتا تھا ایسے لگتا تھا کہ یہ ان کے اس کے مزارے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے نوٹس دیا اور وہ نوٹس چونکہ ریکارڈ کا حصہ ہو جاتا ہے آڈٹ کی ریکارڈ پہ آتا ہے تو بادل ناخواستہ اس کو چھوڑنا پڑا ہوا، پیسے تو نہیں آئے، اس کو چھوڑنا پڑا ہوا۔ بھائی اس طرح کے کام کرنے کے بعد آپ نوکری کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں پرائیویٹ لوگوں سے بھی۔ میری یہ ویڈیوز پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے، کیا وجہ ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہا، نہ میں اتنا ایکسپرٹ ہوں۔ اوپنلی کہہ رہا ہوں، زندہ ہوں، مجھے آئے پوچھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اربوں روپے اس ادارے کے میں آپ میری سروسز آج لیں تو میں آپ کو، اور سروسز لینے کا یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے آپ تنخواہ دینا شروع کر دیں، میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو ٹلا ہوا ہوں، اپنی زندگی گزار چکا ہوں، کسی نے مجھے شوٹ کرنا ہے کر دے، لیکن میں چاہ رہا ہوں جس دن میں مر رہا ہوں اس دن میں کم از کم یہ کہہ سکوں کہ اس مٹی کے کچھ کام آ گئے۔ ساری زندگی تو گزاری میں نے اس طرح، میں نے سب کچھ قربان کیا۔ آج 98 ایئرز کی ایج میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے کوئی میرے بچوں کا کہ اسکول کی فیسیں کہیں سے پوری ہو جائیں، میں اپنا کر رہا ہوں، میں ہر چیز ہر کام کر رہا ہوں، لیکن اس سے بھی باز نہیں ہوگا جس کو میں نے متمع نظر اپنا بنایا ہے زندگی کا۔ کوئی اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے تو مجھے شوٹ کر دے آگے، یہ ان کاموں کو سیدھا کر لے۔ جن ایجنسیوں کا یہ کام ہے وہ تو ستو کے پی کے نہیں پی بیٹھے ہوئے، ان کی کنائمنس سے لیگ اینڈ کولیجن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کے لیگ اینڈ کولیجن سے یہ ہو رہا ہے۔ جو یہ اجتماعی گناہ جب ہوتے ہیں تو اوپر والا پھر یہ نہیں دیکھتا کتنے نیک اس میں تھے، وہ ایک ہی جھاڑو پھیرے گا سب پہ، اس میں نیک بھی جائیں گے، پرہیزگار بھی جائیں گے، متقی بھی جائیں گے، جو سمم بکمن ہو کے گھروں میں پڑے ہوئے تھے اور جو کہتے تھے وہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک، میں بھی غلط نہیں ہوں۔ نعوذ باللہ، شیطان بھی ٹھیک ہے اور اللہ کا فرمان بھی ٹھیک ہے۔ 5 5 وقت کی نمازیں ہوں گی، تہجد پڑھے جا رہے ہوں گے، معاملات میں جب بیٹھیں گے تو اس طرح کی لائن اختیار کریں گے۔ ہاں آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یوں ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ خدا کو ماننا چھوڑ دو بھائی، اتنا آسان سمجھ لیا ہے تم لوگوں نے۔ وما علینا الا البلاغ۔